سورت سجدہ مکی ہے، صرف 30 آیتیں اور 3 رکوع ہے، نزول میں 75 ہے، ترتیب میں 32 ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں یہ سورت پوری تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورت دہر۔ اللہ کے فضل سے کراچی بھر میں احسن العلوم واحد جگہ ہے جہاں ہر جمعہ اس پر عمل ہوتا ہے، ساڑھا پلہ باری ہے، الحمدللہ۔ مولیان حافظان قوم تکون نشٹینگ والے کہہ رہے جی دا اگد نرے میں اگد سے مطلب دیر شہد میں سو اگد میں او بے حیا امام، تراویح کی طرح تیز تلاوت کرو لیکن پڑھو، ورنہ مجھے فجر میں جمعے کے دن بلاؤ کہ پڑھتے ہیں لوگ۔ یعنی جب میں نے شروع کیا تو ایک آدمی مجھے کہتے ہیں لوگ چلے جائیں گے، میں نے کہا چلے جائیں، آپ اور ہم تو ہوں گے نا۔ جب 2-4 جمعے گزر گئے کہنے لگے اب تو لوگ بڑھ گئے، اور مسجدوں کے لوگ سنت کے اتباع میں فجر، جمعے کی فجر یہاں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ کبھی کہتے ہیں طالب علموں کی مسجدیں بڑی نہیں ہیں، طالب علموں کا کیا مطلب ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی لوگ سنت نماز پڑھے اور طالب علم غیر سنت پڑھے، اس لیے کہ نان بخور ٹر بزن ہے۔ یہ تو طلباء کی توہین ہے۔ بالکل طالب علموں کی مسجد میں تمام سنن جاری کرو تاکہ وہ عملاً دیکھیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جب کوئی شاگرد امامت کرتا تو پوچھتے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے؟ جب کوئی اور بتاتا سخت ناراض ہو جاتا کہ تمہیں اس سنت کا پتہ نہیں، یہ تو بخاری شریف میں ہے۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام لیلا حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی، یہ 2 صورتیں، ایک ہی ہے ایک صورت ملک، آپ ہر رات کو پڑھ کر پھر سوتے تھے۔ اس کو عمل میں شامل کرو۔ سورت کا مقصد ہے العبادت المخلص للہ، اور سورت کا مقصد ہے وقوع القیامہ، اور سورت کا مقصد ہے مکافات الاعمال جزاء و سزاء، اور سورت کا مقصد ہے دفع عذاب اللہ، اللہ رب العالمین کا عذاب دفع کرنا، وہ عبادت سے۔ پہلا مقصد العبادت المخلص للہ، دوسرا مقصد وقوع القیامہ، تیسرا مقصد مکافات العمل، چوتھا مقصد دفع عذاب اللہ۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کی صداقت سے ہے جو مستلزم ہے رسول اکرم کے اعجاز و حقانیت کو، اور پہلا حصہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ وقوع قیامت اور اخیر جزاء الاعمال اور دفع البلیات پر۔ خلاصہ ہو گیا۔ ما قبل کی صورت میں علم غیب کی نفی تھی مخلوق سے، تو اس صورت میں علم وحی کا اثبات ہے مخلوق کے لیے۔ یہ ربط ہے دونوں صورتوں میں۔